أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ये सूरतुल हाक़ा, इसमें वमा अदराका इन्होंने यहाँ पे कसर किया। क्या किया? कसर किया। मध्य मुनफसिल में किरात इब्न कसीर के लिए कसर है, यानी दोनों रावियों के लिए इसमें क्या है? कसर है। कसर का मतलब है कि एक अलिफ के बराबर मद करना, और जो है ना मध्य मुत्तसिल में दोनों रावियों के लिए तवसुद है और मध्य लाजिम में दोनों रावियों के लिए तूल है। इसी तरह अलैहिम, ये मीम जमा है, हिम हुम कुम और तुम, इस तरह के कलिमात जहाँ मीम जमा आएगा तो मीम जमा के बाद वाला अगर हर्फ मुतहर्रिक होगा तो मुतहर्रिक की सूरत में मीम जमा में सिला करते हैं। मीम जमा में क्या करते हैं? सिला करते हैं। हुमू कुमू तुमू इसी तरह पढ़ते हैं। सही है? बात समझ में आ रही है? فهل ترى له من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذتهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت
أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. یہ یہاں پر ہائے ضمیر میں ہائے ضمیر میں یہاں پر صلہ کرتے ہیں اور دیگر روایات اور قراءات میں یہاں پر صلہ اس وقت نہیں ہوگا جب ماقبل حرف ساکن ہوگا، یعنی ہائے ضمیر سے پہلے والا حرف ساکن ہوگا تو دیگر روایات میں صلہ نہیں ہوتا ہے۔ اس قراءت میں قراءت ابن کثیر میں دونوں راویوں کے لیے اگر ماقبل حرف ساکن ہو یعنی ہائے ضمیر سے پہلے والا حرف ساکن ہو تب بھی یہ صلہ کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ما بعد والا جو ہے نا کیا نام ہے ما بعد والا متحرک ہو، ساکن نہ ہو، ما بعد والا ساکن نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے خذوہ فغلوہ میں بھی وصلاً جو ہے نا صلہ ہے، اسی طرح صلوہ میں بھی وصلاً صلہ ہے، اور اسی طرح فسلکوہ میں بھی وصلاً صلہ ہے۔ اور کچھ کلمات یہاں پر اس طرح ہے کہ جس کے اندر ہائے سکتہ ہے، کیا ہے؟ ہائے سکتہ، جیسے اقرؤوا کتابیہ، یہ ہائے سکتہ ہے، اس میں صلہ نہیں ہوگا۔ حسابیہ یہ بھی ہائے سکتہ ہے، اسی طرح کتابیہ یہ بھی ہائے سکتہ ہے، مالیہ یہ بھی ہائے سکتہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو یہ ہائے سکتہ ہے، اور اس کے اندر یہ ایک بات یاد رکھنا، یہ مالیہ اس ہائے سکتہ میں اگر دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ہاں کا ہاں میں ادغام ہوگا، ہاں کا ہاں میں ادغام ہوگا۔ تمام روایات میں مالیہ ہلک عنی، مالیہ ہلک عنی، تمام روایات میں یہاں پر ملا کر پڑھنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر دونوں ہاں ہے، مثلین ہے، اور مثلین میں تمام روایات متفق ہے، مثلین کے ادغام کے اندر تمام روایت کیا ہے؟ متفق ہے۔ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما يذكرون۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قلیلا ما یؤمنون یہ یا کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ یا کے ساتھ، اور یذکرون یہ بھی یا کے ساتھ ہے، غائب کا صیغہ ہے، ہاں، اور یہ جو اس کے اندر تذکرون ہے اور یہاں پر کیا ہے؟ یذکرون۔ بات سمجھیں؟ انشاءاللہ مزید جو ہے نا توجیہ قرات میں آپ کو سمجھائیں گے۔ اچھا، دوسری بات مالیہ ہلاکہ، اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ تمام روایات جو ہے نا کیا نام ہے مثلین کے اندر متفق ہے، تو یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے جو متفق ہے وہ اس لیے متفق ہے کہ یہاں پر ادغام صغیر ہے، ادغام کبیر نہیں ہے۔ مثلین کے اندر جہاں پر ادغام کبیر ہے تو وہاں پر جو ہے نا سارے متفق نہیں ہے، یہ ادغام صغیر ہے، اس لیے اس میں سارے کیا ہے؟
متفق ہے، یہ بات یاد رکھنا. تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. یہ مزید میں نے آپ کو اس لیے ہر آیات میں نہیں روکا کہ ہائے ضمیر کا بھی آپ کو جو نا پتہ چل گیا کہ ہائے ضمیر سے پہلے اگر کوئی حرف ساکن ہوگا اور اس کے بعد کوئی حرف متحرک ہوگا تو اس صورت میں قرات ابن کثیر اس میں کیا کرتے ہیں؟ صلہ کرتے ہیں، یعنی دونوں راوی اس میں صلہ کرتے ہیں. اور اسی طرح میم جمع میں صلہ کرتے ہیں. میم جمع کے بعد اگر کوئی حرف متحرک ہو اس میں بھی صلہ کرتے ہیں. اور اسی طرح مد منفصل میں دونوں راوی قصر کرتے ہیں، مد متصل میں توسط اور مد لازم میں طول کرتے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا کیا نام ہے آپ کے سامنے بار بار آئی ہے، تو اس لیے مزید ہر آیات میں آپ کو میں نے بتانا میں نے جو ہے نا کیا نام مناسب نہیں سمجھا، تو آخر میں آپ کو جو ہے نا یہ بتا دیا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں.